حضرت واصف علی واصف اپنے ایک واقعے میں نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ گزرے وقتوں میں شہر تالکان سے ایک خدا رسیدہ شخص شہر خرقان صرف اس مقصد کے لیے روانہ ہوا کہ قطب زمانہ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کے روئے انور کا دیدار کر سکے اور روح کو تسکین پہنچا سکے۔ راستہ نہایت کٹھن اور مشکل تھا، لیکن دیدار شوق اتنا راسخ تھا کہ وہ ہمت کا دھنی جنگلوں اور پہاڑوں میں سے ہوتا ہوا آخر کار اپنی منزل مقصود تک جا پہنچا۔ شہر خرقان میں آ کر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ شیخ ابو الحسن کے گھر کا پتہ دریافت کیا، اور وہاں جا کر نہایت خشوع و خضوع اور احترام کے ساتھ دروازے کی زنجیر ہلائی۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت نے کھڑکی سے گردن نکال کر نہایت سخت لہجے میں پوچھا، اے شخص، تو کون ہے اور کس لیے کھنڈی کھٹکھٹا رہا ہے؟ اس نے نہایت احترام سے جواب دیا کہ میں حضرت شیخ ابو الحسن کے قدموں کی خاک کی زیارت کے لیے شہر تالکان سے آیا ہوں۔ ان کو اطلاع فرما دیں کہ یہ ادنا غلام قدم بوسے کی اجازت چاہتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اس عورت نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا اور بولی، ارے او بے وقوف، تجھ پر اور تیرے شیخ پر لعنت ہے۔ بے وقوفی کا ایک نیا تماشا دیکھنے کو ملا کہ اتنی سی بات کے لیے اتنی دور کا سفر کیا اور اپنی جان جوکھم میں ڈالی۔ کیا تجھے اپنے وطن میں کوئی ڈھنگ کا کام دھندہ نہیں ملا؟ یا تو پاگل ہے یا شیطان نے تجھے پاگل بنا دیا ہے۔ خیر، اس عورت نے بد زبانی کی ایسی ایسی مثالیں قائم کی کہ اللہ ہی پناہ۔ کوئی اور شخص ہوتا تو الٹے پیروں واپس ہو لیتا، مگر چونکہ شمع عقیدت اس کی نگاہوں میں روشن تھی، اس لیے اس بیچارے نے اور تو کچھ نہ کہا، مگر ایک دفعہ پھر سے درخواست کی کہ براہ مہربانی اتنا ہی بتا دیجئے کہ وہ کہاں مل سکتے ہیں، مجھے شاہ صاحب سے ملنے کا بے حد شوق ہے۔ عورت نے جھلا کر کہا، کہاں کا شیخ، کہاں کا بادشاہ؟ وہ تو نرا بہروپیہ ہے، تجھ جیسے پاگلوں پر اپنی علمیت جھاڑنے کا وہ ماہر ہے۔ اب بھی وقت ہے، جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا، ورنہ اگر اس فریبی کے جال میں پھنس گیا تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ نہ دنیا ہاتھ میں رہے گی اور نہ دین رہے گا۔ جسے تو حضرت اور شیخ مانتا ہے نا، وہ واقعے میں بڑی چیز ہے۔ اس کی زبان ایسی لچھے دار اور نظر ایسی دل فریب ہے کہ اچھا خاصا عقل مند شخص اس کی چالوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ نہ ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے میں جو اپنے درے سے امر بالمعروف کرتے اور ان کی کھال کھینچ ڈالتے۔ اب تو بات برداشت سے باہر ہو چلی تھی۔ حضرت شیخ کو طیش آ گیا اور اس نے تمام ادب و آداب بالائے طاق رکھتے ہوئے اس بد زبان عورت کو خوب ڈانٹا اور وہاں سے واپس چلا آیا۔ اب اس نے راہ گیروں سے شیخ ابو الحسن کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ آخر ایک شخص نے اسے بتلایا کہ وہ جنگل کی طرف گئے ہیں تاکہ گھر میں ایندھن کے لیے لکڑیاں لے کر آئیں۔ یہ سننا تھا کہ وہ موت کے مجنوں کی طرح شیخ کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ راستہ چلتا جاتا تھا اور خیالات کا ایک تانتا بنتا چلا جاتا تھا۔ شیطان اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈال رہا تھا کہ آخر ایسی کیا کمزوری ہے کہ شیخ ایسی بد زبان بدخو عورت کے ساتھ نباہ کرنے پر راضی ہیں؟ کیا ایسے ولی اللہ کے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے؟ ایسا وسوسہ آتے ہی بیچارہ گھبرا کر لاحول پڑھ لیتا اور کانوں کو ہاتھ لگاتا کہ شیخ کی بابت ایسا سوچنا بھی نادانی اور گستاخی ہے۔ انہی خیالات میں مگن وہ جنگل سے گزر رہا تھا کہ یکایک جو نظر اٹھاتا ہے
تو ایک عجیب و غریب منظر اپنے سامنے پاتا ہے کہ ایک جری مرد شیر پشت پر اس شان سے سوار ہے کہ شیر پر لکڑیوں کا گٹھا لدا ہوا ہے اور گٹھے پر وہ خود تشریف فرما ہے۔ دائیں ہاتھ میں سیاہ سانپ کا چابک ہے۔ عقیدت مند پہلی نظر میں ہی تاڑ گیا کہ یہی حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی ہیں۔ اس سے پہلے وہ اپنی روداد ان کے آگے بیان کرتا، شیخ نے دور ہی سے ہنس کر فرمایا، اے ناسمجھ، اپنے فریبی نفس کے جال میں مت آ۔ اس کے بعد انہوں نے لفظ با لفظ وہ روداد اس موتقد کے سامنے بیان کر دی جو اس پر گزری تھی، یہاں تک کہ اس عورت کی گستاخیوں پر جو اس کے ساتھ اس نے تلخ کلامی کی تھی وہ بھی بتا دیا، اور شیطان نے راستے میں جو جو وسوسے اس مرید کے دل میں ڈالے تھے وہ بھی بتا دیے۔ پھر اس کی تمام تر حیرتوں کا جواب بس ایک جملے میں عطا فرمایا کہ اے عزیز، وہ عورت میری زوجہ ہے۔ اب تو اتنا خیال کر لے کہ اگر میں ایک عورت کی بدزبانی پر تحمل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا تو یہ شیر میری بیگار میں نہ آتا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ بد زبان عورت بھی خدا تعالیٰ کا ایک امتحان ہے جو اپنے نیک بندوں پر کبھی کبھار ڈال دیتا ہے۔ عورت چاہے کتنی بھی بدخو اور بد کلام کیوں نہ ہو تو مرد سے کمزور ہی، اور جب کوئی مرد اس عورت کی زیادتی پر صبر کرتا ہے، اس کو ایذا یا سزا دینے پر قادر ہونے کے باوجود اس سے عفو و درگزر سے کام لیتا ہے، وہی بہادر مرد ہوتا ہے، ورنہ عورت پر ہاتھ اٹھانا کہاں کی مردانگی ہے۔